النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ رستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. قابل احترام جناب قاری محمد عثمان صاحب، نائب امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ، جناب مولانا عبد الکریم عابد صاحب، سرپرست جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ، حضرت مولانا محمد عمر صادق صاحب، سید اکبر شاہ ہاشمی صاحب، قاضی فخر الحسن صاحب، مولانا عبد الرشید نعمانی صاحب، مولانا محمد غیاث صاحب، جناب بابر قمر عالم صاحب، اور پنڈال میں موجود میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، صبح سے اس ضلع کے مختلف جگہوں پر مختلف ساتھیوں سے ملاقات کا موقع میسر ہوا، ان کی زیارت کا موقع ملا. پورے دن کی تھکاوٹ اور مسلسل سفر، لیکن یہ آخری پروگرام، یہ خوبصورت اور پروقار تقریب، اور میرے جمعیت علماء اسلام کے نظریاتی کارکن اور میرے ہم سفر ساتھی دیکھ کر اس محفل کے لیے یہی کہوں گا کہ ختامہ مسک. پورے دن کی گویا تھکاوٹ اتر گئی ہے، اور اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد کی ضرورت بھی ہے. قوم کو بیدار کرنے کی بھی ضرورت ہے. 2 دن قبل ہم سب نے مل کر 14 اگست کو جشن آزادی منایا. رات کو 12 بجے سے 10 سیکنڈ پہلے پورے ملک کے ٹی وی چینلوں پر، پورے ملک کے شہراؤں پر، پورے ملک کے مختلف مقامات پر کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا گیا، اور ٹھیک 12 بجے آتش بازی، ڈھول کی تھاپ، رقص اور فائرنگ کی محفلیں منعقد کر کے آزادی کا جشن منایا گیا. اور اللہ کے فضل سے ہم 70 سال کے ہو گئے. لیکن یہاں سوال کیا ہے؟ یہاں سوال کیا ابھرتا ہے؟ سوال یہ ابھرتا ہے کہ جس جوش اور ولولے کے ساتھ ہم نے آزادی منائی، کیا آج بھی ہم آزاد ہیں؟ کیا آج بھی ہمارا ملک آزاد ہے؟ کیا آج بھی ہماری اقتصادی پالیسیاں آزاد ہیں؟ کیا آج بھی ہماری خارجہ پالیسیاں آزاد ہیں؟ کیا آج بھی غریب کو میرٹ پر نوکری مل رہی ہے؟ کیا آج بھی مزدور کے بیٹے کا علاج
اس اسپتال میں ہو رہا ہے جس ہسپتال میں وزیر اعظم اور صدر پاکستان کا علاج ہو رہا ہے. کہ آج بھی غریب اور مزدور اور ہاری کا بیٹا اس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے جس اسکول میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم کا بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہے. اگر حالات کا جائزہ لیں گے تو بدقسمتی سے جواب نفی میں ملے گا. جشن آزادی تو ضرور منایا لیکن آج بھی ہم غلام ہیں. جشن آزادی تو ضرور منایا لیکن آج بھی ہم اپنی خارجہ پالیسی بنانے میں آزاد نہیں. جشن آزادی تو ہم نے منایا لیکن آج بھی غریب اور مسکین کے بچے کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں. کیا ڈھول کی تھاپ کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا؟ کیا پٹاخے چلانے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا؟ کیا 14 اگست کی رات کو ہندوستان کے گانوں پر رقص کرنے کے لیے یہ ملک آزاد کرایا گیا تھا؟ یا اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ پر نظر کریں تو اس آزادی کے پیچھے ایک تحریک نظر آئے گی، ایک جدوجہد اور جہد مسلسل نظر آئے گی. اس آزادی کے پیچھے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جی ٹی روڈ پشاور سے لے کر نئی دہلی تک ہر درخت پر آپ کو عالم کی لٹکی ہوئی لاش نظر آئے گی. آپ جشن آزادی پر نظر کریں گے، ماؤں کو اپنے تختے جگروں سے الگ ہوتا ہوا دیکھیں گے. آپ جشن آزادی کی اس تحریک پر نظر کریں گے، بھائی کو بہن سے، بیٹے کو باپ سے، بیٹی کو ماں سے الگ ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے. کیوں یہ لاش کیوں لٹکائے گئے؟ یہ برف کی سلیبوں پر کیوں لٹایا گیا؟ یہ تیل کی کڑھائیوں میں پکوڑے کی طرح لوگوں کو کیوں پکایا گیا؟ اگر اس پورے تحریک کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، ایک نعرہ نظر آئے گا، ایک ماتور مقصد نظر آئے گا. وہ نعرہ یہ تھا، وہ ماتور مقصد یہ تھا، وہ دستور اور منشور یہ تھا جس کے بنیاد پر قربانیاں دی گئیں. آپ کے اور میرا اجداد نے، آبا و اجداد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا قانون ہوگا، یہاں شریعت کا نظام ہوگا، یہاں اسلام کی بالادستی ہوگی. اس ملک کا قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. اور پھر جب یہ ملک معرض وجود میں آیا تو اس کا نام رکھا گیا پاکستان. پاکستان اگر آپ اس کے نام کی معنی کریں، یہ پاکستان فارسی کا لفظ ہے، معنی کریں پاک ستان. پاک کی معنی ہے پاک جگہ، ستان کی معنی ہے شہر، یعنی پاک شہر. اگر پاک شہر کی عربی میں معنی کریں تو اس کا معنی بنتا ہے مدینہ طیبہ. فارسی میں پاکستان، اردو میں پاک جگہ، اور عربی میں طیبہ مدینہ. نام بھی اعلیٰ، نعرہ بھی اعلیٰ، آئین بھی یہ کہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن آج آپ ذرا اپنے ملک کا جائزہ لیں، آج ذرا آپ اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لیں.
وطن عزیز پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ غریب خودکشی کر رہا ہے، یہاں طبقاتی نظام ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مفت میں کسی کو نوکری نہیں ملتی، روزگار میسر نہیں، سرکاری اسپتال میں 2 روپے کی ٹیبلٹ میسر نہیں، سرکاری اسکول میں تعلیم میسر نہیں، کرپشن کا بازار یہاں گرم ہے۔ اور پھر آگے چلیں، ملک حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن 70 سال کے جشن آزادی منانے کے بعد بھی آج ہمیں اس قوم کو اس بندے کے پیچھے لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں 70 سال پہلے جس کے سسر سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی۔ 70 سال پہلے جس کے سسرال سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، آج قوم کو اس بندے کے پیچھے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ذرا مدارس کا جائزہ لیں، آئین پاکستان بنانے والی شخصیت باقی لوگوں کے ساتھ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، جس نے کہا تھا کہ یہ آئین اسلامی ہوگا، اس ملک کا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور کل اسی جماعت کے سربراہ جناب آصف علی زرداری نے یہ خبر دی ہے جو میڈیا کی پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے، جس میں جناب آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم اس ملک کو لبرل اور سیکولرزم کی طرف لے جائیں گے اور لبرل اور سوشل ملک بنائیں گے۔ لبرل اور سوشل کیا ہے؟ ذرا گوگل پر سرچ کریں، آج کل ایڈوانس زمانہ ہے، آپ کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، گوگل پر سرچ کریں۔ لبرل اور سوشل کا معنی یہ ہے کہ اگر بہن بھائی کے ساتھ شادی کرنی چاہے، باپ بیٹی کے ساتھ کالا منہ کرنا چاہے، ماں بیٹے کے ساتھ کالا منہ کرنا چاہے، اگر لڑکی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کوئی قانون ان کو نہیں روک سکتا۔ اور جناب آصف علی زرداری فرماتے ہیں کہ یہ ملک لبرل اور سیکولر ملک بنائیں گے۔ کیا یہ ملک انہی قربانیوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کیا یہ ملک اس لیے لیا گیا تھا؟ کیا ہمارے آبا و اجداد نے اس لیے قربانیاں دی تھی؟ میں لمبی داستان میں نہیں جاتا، آپ جس صوبے میں ہیں، صوبہ سندھ میں پچھلے 2 سال کے اندر 400 مدارس کو تالے لگائے گئے، سیل کیا گیا، 2500 علماء کو، طلباء کو، ائمہ مساجد کو اٹھا کر مجرموں کی طرح جیلوں میں ڈالا گیا۔ کیوں؟ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا۔ کیوں؟ ہمارے آبا و اجداد نے اس لیے قربانیاں دی تھی۔ پھر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان سنیں۔ میں ذرا اس صوبے کی مثالیں دینا چاہتا ہوں، آگے نہیں جانا چاہتا، وقت مختصر ہے۔ بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ذرا آپ کلمہ تو پڑھیں میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ جنت نہیں جائے گا، اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ اسی سندھ اسمبلی سے قانون پاس کرایا جاتا ہے اور قانون پاس ہو کر اسمبلی سے باہر آتا ہے کہ جی اس صوبہ سندھ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے پر پابندی ہوگی۔ کوئی 18 سال سے کم عمر کا نوجوان کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ انہی مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، انہی مقاصد کے لیے وطن عزیز پاکستان کے لیے قربانیاں دی گئی تھی۔ اور پھر کل جناب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب کی خبر آپ نے پڑھی ہوگی، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ تھر پار کر، یہ میر پرخاس، یہ عمر کوٹ ہندوؤں
یہ اکثریت کے علاقے ہیں، یا مساجد اور مدارس کیوں بن رہے ہیں؟ یہاں ہم مساجد اور مدارس نہیں بننے دیں گے۔ ملک تباہی کے کنارے پر ہے، کرپشن کے بازار گرم ہے، لوٹ مار عام ہے، غریب اور مسکین کو اس کے حقوق ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی سب چیزیں تو چھینی گئیں، روٹی کپڑا اور مکان تو لیا گیا، لیکن اب ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب ایمان چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ کا ٹیسٹ کیس لیا جا رہا ہے کہ یہ کتنے ایمان میں ہیں، ان کے اندر کتنی ایمانی غیرت باقی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ دین کے خلاف قوانین، اسلام کے خلاف قوانین، مساجد اور مدارس کے خلاف قوانین، غرباء اور مساکین کے خلاف قوانین، اور پھر کرپشن کی کیا داستانیں آپ کو سناؤں۔ اس صوبہ سندھ کے اندر صرف روڈوں، راستوں، نالے، نالیوں اور گٹروں کی مرمت کے لیے 600 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں، لاؤڈ پر بات کر رہا ہوں، ہے کسی میں جرت آکے مجھ سے بات کریں۔ 600 ارب روپے، اور NFC ایوارڈ کے مد میں وفاق سے صوبہ سندھ کو 1000 کھرب ملے ہیں۔ آج بتایا جائے کہ وہ 1000 کھرب کہاں ہے۔ آج میں نے پورا دن اس ضلع کا دورہ کیا ہے، موہنجو داڑو کا منظر یہ شہر دے رہا تھا۔ آخر یہ تبدیلی کب آئے گی؟ آخر جس مقصد کے لیے وطن عزیز پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد اس ملک کے اندر کب ملے گا؟ آخر غرباء اور مساکین کو ان کے حقوق کب ملیں گے؟ آخر کب غریب کا بیٹا اور امیر کا بیٹا ایک ہسپتال میں علاج کرائیں گے؟ آخر کب سینیٹر، MNA، منسٹر، چیئرمین کا بیٹا اور مزدور اور ہاری کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کر کٹھے پڑھیں گے؟ پھر مطالعہ کرو، پھر جائزہ لو۔ پاناما کا ہنگامہ ہے، پاناما زور پر ہے، اس پاناما کیس کا مطالعہ کریں، اس ویکی لیکس کا مطالعہ کریں۔ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ پاناما کا مطالعہ کریں، ویکی لیکس کا مطالعہ کریں، ڈان لیکس کا مطالعہ کریں، FIA کا مطالعہ کریں، نیب کی رپورٹ کا مطالعہ کریں۔ سپریم کورٹ نے اسی کراچی میں بیٹھ کر 26 دن تحقیقات کی تھیں، سپریم کورٹ کی اس تحقیقاتی رپورٹ کا مطالعہ کریں، ساری رپورٹوں کو پڑھیں۔ اگر کسی کا دامن پاک ہے، کسی کا دامن صاف ہے، قائد تو اپنی جگہ، چاہے خیبر پختونخوا کی احتساب کمیشن کیوں نہ ہو، عمران خان بھی، اس کے آباء و اجداد بھی کسی کے خلاف 1 روپے کی کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر سکے تو اس جماعت کا قائد اپنی جگہ، منسٹر اپنی جگہ، وزراء اپنی جگہ، سینیٹر اور MP اور MNA اپنی جگہ۔ اگر کسی جماعت کے عام کارکن کا دامن بھی کرپشن سے، بھتہ خوری سے، قتل و غارت گری سے صاف اور پاک ہے تو وہ جماعت واحد نمائندہ جماعت مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں وہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ آؤ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، میری بات کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤ۔ دامن صاف ہے، ہماری دامن پر 1 روپے کا دبا نہیں ہے۔ پھر ذرا لیڈران کے علاج کا بھی معائنہ کریں۔ کوئی امریکہ میں علاج کراتا ہے، کوئی برطانیہ میں کراتا ہے، کوئی قطر اور دبئی میں کراتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو۔ 2 مہینے قبل جب ان کا آپریشن ہوتا ہے تو اس ہسپتال میں ہوتا ہے جو چیریٹی والی ہسپتال ہے، چیریٹی والی، غریبوں کو مفت میں علاج دینے والی ہسپتال ہے۔
ایک بیڈ پر غریب کا بیٹا سویا ہوا ہے تو برابر والے کمرے میں میری جماعت کا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان علاج کروا رہا ہے۔ دیکھیں مولانا کے بیٹوں کو، لینن سے، مارکس سے، آکسفورڈ سے، چائنا سے نہیں پڑھے، مولانا فضل الرحمان کے تینوں بیٹے پڑھے ہیں تو چٹائی پر بیٹھ کر مسجد اور مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے۔ دیکھیں میرے ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کے بیٹوں کو، اگر وہ فارغ التحصیل ہوتا ہے تو آکسفورڈ سے فارغ التحصیل نہیں ہوتا، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن سے فارغ التحصیل ہوتا ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کتنا امتحان لوگے اور کتنا جھنجھوڑو گے؟ آؤ آج میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، آؤ مل کر اس وطن عزیز پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ جب میں سیاست کی بات کرتا ہوں، جب میری جماعت سیاست کی بات کرتی ہے، اچھے بھلے میرے مولوی کہتے ہیں حضرت نا بابا نا یہ بڑا جوکھے کا مسئلہ ہے، سیاست کی بات مت کرواؤ، سیاست کی بات ہم نہیں کریں گے، ہم سیاست نہیں کریں گے۔ بھائی میرے، اگر آپ کو مسلح وراثت میں ملا ہے، اگر آپ کو مسجد وراثت میں ملی ہے، اگر آپ کو داڑھی اور پگڑی وراثت میں ملی ہے، اگر آپ کو بچوں کا جنازہ پڑھانا، اگر آپ کو بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا، نوجوان کا نکاح پڑھانا وراثت میں ملا ہے تو آپ کو سیاست بھی وراثت میں ملی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس کو مسلح بھی وراثت میں ملا ہے تو سیاست بھی انبیاء سے وراثت میں ملی ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ہم اس دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ہمارا ماٹو کیا ہے، ہمارا منشور کیا ہے، ہمارا نعرہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو، ہر ظالم سے بغاوت ہو، ہر مظلوم کی حمایت ہو، چاہے وہ مظلوم دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے مقلد ہو، چاہے غیر مقلد ہو۔ مسلمان تو اپنی جگہ شریعت کہتی ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کے رعیت میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے شہر میں رہتا ہے تو اس کے جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت آپ کے ذمے ہیں، آپ اس کے جان، مال، عزت اور آبرو کے چوکیدار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت ہو۔ اس سلسلے میں ہم نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا ہے، ہم در در پر جا رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، گلی گلی جا رہے ہیں۔ آؤ مل کر جس مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو یار، میں اللہ کا نام آپ سے کوئی بھٹو صاحب کا نعرہ نہیں مروا رہا، راشد سمرو زندہ آباد کا نعرہ نہیں لگوا رہا، اللہ کا نام بلند آواز سے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا آواز آنی چاہیے آخر تک، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آئیں اس لا الہ الا اللہ کے قانون کے لیے ہم محنت کریں۔ پھر علماء کو ایک درخواست کرتا ہوں، طلباء کو ایک درخواست کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک پہلو سیاست محمد مصطفیٰ بھی ہے، ذرا اس کا بھی مطالعہ کریں، ذرا اس کو بھی پڑھیں، ذرا اس کا بھی جائزہ لیں۔ آؤ مل کر اس ملک کے سرحدات کی حفاظت کریں۔ بنایا بھی ہم نے تھا، بچائیں گے بھی ہم۔ میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 29 نومبر 2015 کو لاڑکانہ کے شہید اسلام کانفرنس میں فرمایا تھا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ملک پر کوئی برا وقت آ گیا تو افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر یہ پینٹ شرٹ والے ملک نہیں بچائیں گے، اس ملک کی کوئی چوکیداری کریں گے تو یہ داڑھی اور پگڑی والے چوکیداری کریں گے۔ آئیں مل کر اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست بنائیں، اس ملک کے اندر اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے محنت کریں، ہر ظالم سے بغاوت کریں، ہر مظلوم کی حمایت کریں، بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ کیا میں آپ حضرات سے یہ امید کر سکتا ہوں کہ آپ محنت کریں گے؟ جو محنت کرنا چاہتے ہیں
وہ انشاءاللہ میرے ساتھ کہیں تاکہ ان کی انشاءاللہ کا لفظ میں سن سکوں. کیا آپ محنت کریں گے؟ آج کے بعد میدان میں نکلیں گے؟ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کریں گے؟ مدارس کی چوکیداری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے؟ مساجد کی چوکیداری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے؟ کیا آپ اس سندھ کو ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بنانے کے لیے در در اور گھر گھر جا کر اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے؟ پھر ڈرو نہیں، پھر گھبراؤ نہیں، پھر پریشان مت ہو. اس راستے پر چلتے 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 منزل مقصود مل گئی. جب میرے والد کی شہادت ہوئی، یہ میرے جیٹیائی کے نوجوان، یہ میرے تکڑے نوجوان یہ نعرے مارتے تھے. میں ان کے نعرے سنتا تھا کہ شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا، شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اللہ کی قسم میں شہید کے خون کی برکات بھی دیکھ رہا ہوں، ان کے برکات سے انقلاب بھی دیکھ رہا ہوں. ظلم اور جبر کی دیواریں گرتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. قدم آپ نے بڑھانا ہے، آگے آپ نے بڑھنا ہے، اس حوصلے کے ساتھ، اس بلبلے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ 2018 میں سندھ کے گورنر ہاؤس پر بھی، سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر بھی جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے. چلتے چلتے منزل مل گئی. غازی کہلاؤ گے، غازی کہلاؤ گے. اگر اسی رستے پر چلتے ہوئے موت آ گئی، شہید کہلاؤ گے، شہید کہلاؤ گے. پھر ڈرتے کیوں ہو؟ موت تو آنی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. مرنا تو ہے ہی، پھر آؤ اسی راستے کو اپناؤ. اگر اسی راستے پر چلتے چلتے موت آ گئی تو نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے. سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے مجھے کیا؟ دارو رسن سے ارے نہ دو. نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. وما علینا الا یہ تھے